अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 5 स्टार न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए तरह तरह की खबरें वगैरह लाता रहता हूं। आज भी इसी तरह खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए एक अहम खबर आपकी जो है मैं इंशाल्लाह नज़र करूंगा। ये इतनी एक अहम खबर है कि आप सुन के ये बड़े हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये जो खबर है ये है जी हमारे पड़ोसी देश इंडिया के बारे में। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया का पंजाब के अंदर मैं पहले दिन से ये आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे हालात तकरीबन 18 तारीख से पिछली 18 तारीख से वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा कशीदा है। सिख और जो मोदी की हुकूमत है ये आमने सामने है और ये आज से नहीं, ये पिछली 18 तारीख से ये मसला चल रहा है और मैं उसी दिन से बताता आ रहा हूँ कि ये और शिद्दत की तरफ जाएगा। ठीक है, और वही कुछ हो रहा है कि ये मसला जो है ये वाकई शिद्दत की तरफ जा रहा है। और अब जो हालात हैं वो ये है कि जब से अमृतपाल सिंह के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया था दिल्ली सरकार ने, अमृतपाल सिंह के एक सिख रहनुमा हैं जो अभी मेरे साथ जो कंटिन्यू में उनको मैं बताता चलूँ कि इंडिया के पंजाब के अंदर एक सिख रहनुमा था जिसका नाम था अमृतपाल सिंह। उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया था दिल्ली पुलिस की जानिब से और उसके ख़िलाफ़ छापेमारी की गई थी और वो जो है वो अभी तक मफरूर है, उनके हाथ नहीं आया। तो उसके बाद जो है हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए थे। सिख जो थे वो पूरी दुनिया समेत इंडिया के अंदर पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर जो है वो सरापा एहतजाज थे अपने रहनुमा के ख़िलाफ़ और अपने रहनुमा के हक़ के अंदर के हमारे रहनुमा के ख़िलाफ़ ये जो क्रैकडाउन है ये सरासर जो है गैर कानूनी है। ठीक है, क्योंकि ये गैर कानूनी पर्चा था, ये एक सरकारी पर्चा दिया गया था अमृतपाल सिंह के ख़िलाफ़ जो कि एक बेबुनियाद पर्चा था और इसके ऊपर जो है क्रैकडाउन किया गया था अमृतपाल सिंह के ऊपर। तो इसके बाद जो हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए थे। मैं बारहा अपनी वीडियोज़ के अंदर ये बताता आ रहा हूँ आप लोगों को कि हालात जो है ये आगे और ज़्यादा कशीदा होंगे और अब वही बात जो है सामने निकल कर आ गई है। अमृतपाल सिंह ने पहली अपनी वीडियो बनाई जब वो मफरूरी काट रहा था, अभी भी वो मफरूर है, अभी भी वो पुलिस के हाथ नहीं आया। और मफरूरी के दौरान उसने अपनी पहली वीडियो जब बनाई और उसने वीडियो पैगाम में अपनी कौम को कहा कि आप लोग उठे मेरे लिए, आप लोग निकले, आप लोग इनके ख़िलाफ़ खड़े हों। ठीक है, मैं अगर खड़ा हूँ मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूँ। ठीक है, और मैं खड़ा रहूँगा, आप लोग भी निकले, आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें। और उसने जो है 84 का जिक्र किया जब भिंडरावाला के खिलाफ जो है आर्मी ऑपरेशन करके भिंडरावाला को हलाक किया गया था उसके साथियों के साथ, तो उसने उसका भी जिक्र किया। उसने कहा उस टाइम बच्चा जो था, जो बूढ़ा शख्स थे, जो बूढ़े लोग थे वो भी घरों से बाहर आ गए थे। और आप लोग भी, अब बैसाखी का त्यौहार आ रहा है, सिखों का त्यौहार होता है बैसाखी, तो उसने कहा कि आप जो है सारे लोग जो है आप बाहर निकले मेरे हक़ के लिए, मेरे हक़ की आवाज़ बुलंद करें आप। तो उसके बाद देखने में आया कि इस मामले में और ज़्यादा शिद्दत पैदा हो गई। सिख जो थे वो नाराज़ थे अंदरों अंदर से, वो दिल से बहुत ज़्यादा जो है हुकूमत के ऊपर जो है वो नाराज़ थे। उसके बाद उसने एक दूसरी वीडियो जारी की जिसमें उसने बताया कि जी ये मेरा बाल भी पाका नहीं कर सके और मैं जो है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं जो है ये मेरा कुछ नहीं कर सके। और उसने ये भी बताया कि क्या नाम है, आप लोग जो है आप लोग बाहर निकले। और उसने एक बहुत बड़ी मांग रखी अपनी कौम के सामने। उसने कहा कि आप लोग एक जो है जो सिखों का जो बड़ा इजलास होता है, जो बड़ा इजलास वो बुलाएं। ठीक है, मेरे लिए आप वो बुलाएं और आप लोग सारे मिलकर बैठे और बात करें मेरे लिए कि भी मैंने क्या कसूर किया है कि इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया। और उसने इस बात के ऊपर अपनी कौम को जो है उसने कहा कि आप लोग जो है इजलास बुलाएं, एक बड़ा इजलास जिसके अंदर जो बड़े सिख जो इनके रहनुमा हैं जो सिखों के वो हों और वो जो है वो बैठकर उसके ऊपर बैसाखी के ऊपर जो है वो मेरे बारे में सोचें। तो अब ये हुआ ये है कि इजलास बुला लिया गया है, अमृतपाल सिंह के कहने पर ही बुलाया गया है। और ये दिल्ली की जो है ये बहुत बड़ी हार है और हिंदुत्व जो है, हिंदू जो मोदी है इसकी ये बहुत बड़ी हार है। और अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वो इजलास भी बुलाया गया। इजलास को जो लीड कर रहे थे वो कर रहे थे MPA सर सिमरनजीत सिंह मान इनका नाम है और ये MP हैं और सिखों के एक बहुत बड़े सिख जो लीडर भी हैं ये। और इन्होंने जो है बड़ी जो है इन्होंने वो धुतम धू जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इन्होंने जो है हिंदुत्व की और मोदी की ईंट से ईंट बजा दी इन्होंने
انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں، کافی ساری باتوں پہ انہوں نے بات کی. کچھ جو اہم سوالات ہیں، جو کچھ اہم جو انہوں نے باتیں کی وہ میں نے اپنے پاس نوٹ کر لی ہیں. میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا جی کہ سکھوں کے خلاف پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہندوتوا جو ہے اور مودی سرکار جو ہے وہ ہمارے خلاف ایک بہت بڑا پروپوگنڈا کر رہا ہے اور وہ بہت بڑی سازش میں ہے، اور ہمیں جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ہمیں ڈینائی کرنا چاہتا ہے، جس طرح اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا اور جس طرح اس نے دوسری کمیونٹیز کے ساتھ کیا، وہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح کرنا چاہتا ہے، اور وہ جو ہے سکھوں کے خلاف جو ہے پروپوگنڈا کر رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی کہ انڈیا ٹوڈے، میں دلی سے آ رہا تھا تو انڈیا ٹوڈے نے جو ہے انڈیا ٹوڈے نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے مجھے ایک اپنا انٹرویو دیں. تو میں نے ان کو کہا بھی میرا انٹرویو لے لے. وہ کہتے جب میں نے ان کو انٹرویو دیا تو جب میں اپنی کوئی بات کرتا تھا تو وہ بٹن بند کر دیتے تھے، اور جب ان کی کوئی مطلب کی بات ہوتی تھی تو بٹن آن کر دیتے تھے. تو اس نے کہا کہ اس طرح نہیں چلے گا. انہوں نے یہ واضح کر دیا سمرت جیت سنگھ مان نے. انہوں نے کہا جی یہ اس طرح نہیں چلے گا. یہ جو انڈین میڈیا جو ہمارے خلاف جو اس ٹائم پروپوگنڈا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو یہ انڈیا ٹوڈے نے جو میرے ساتھ کیا کہ میری جو باتیں تھیں وہ انہوں نے صحیح طرح جو ہے وہ انہوں نے نہیں دکھائی اور اپنا بٹن جو ہے بند کر دیا. تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے بعد انہوں نے دوسری ایک چیز کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا جی ہمارے جو پنجابی چینلز ہیں، جو ہمارے نیوز کے چینلز ہیں، ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں، ان کو بند کیا گیا، ٹھیک ہے. اور ہمارے جو جرنلسٹ ہیں، جو ہمارے سکھ جرنلسٹ ہیں، جو پنجابی جرنلسٹ ہیں، ان کو جو ہے اٹھایا گیا اور ان کو جو ہے بند کر دیا گیا جیلوں کے اندر، اور ان کے اوپر جو ہے پرچے وغیرہ درج کیے گئے. اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں. انہوں نے کہا یہ سراسر جو ہے یہ زیادتی اور یہ ناانصافی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں ایک پوری دنیا کے اندر ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ جرنلسٹ کو جو ہے وہ جو جرنلزم کو سپورٹ کرتا ہے، اس کا نام ہے سی پی جی. تو میں سی پی جی نیو یارک سے جو ہے میں اب بات کروں گا. ان کو میں نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے. ان کو میں نے ایک لیٹر بھیجنا ہے جس کے اندر میں نے ان کو بتانا ہے کہ یہاں پہ انڈیا کے اندر جو ہے ہمارے جو سکھ، جو ہمارے جو پنجاب کے جو جرنلسٹ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے یہ دھکم بازی کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے یہ ان کے اوپر غلط پرچے اور ان کی جو زبان بندی کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ انڈیا جو ہے وہ ہمارے پہ ظلم کرتا ہے. انہوں نے کہا انڈیا ہمارے پہ ظلم کرتا ہے، ہمارے گردوارے توڑے، اور انہوں نے بابری مسجد کا بھی ذکر کیا کہ بابری مسجد کو بھی انہوں نے شہید کیا، بابری مسجد کو بھی انہوں نے توڑا اور ہمارے گردوارے بھی انہوں نے گرائے. اس کے بعد انہوں نے جو ہے آگے چلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری بیساکھی پہ ہمیں تنگ کرنے کی پوری پلاننگ ہے ہمارا، کیونکہ تہوار آ رہا ہے بیساکھی کا، اور ان کا فل پلان ہے کہ انہوں نے جو ہے ہمیں جو ہے وہ انہوں نے ہمیں جو ہے ہمارا یہ تہوار ٹھیک نہیں ہونے دینا، اور انہوں نے جو ہے دفعہ 144 بھی لگانی ہے اور دیگر دفعات بھی لگانی ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر چھاپے بھی مارنے ہیں انہوں نے، اور جو چھاپے ماری جا رہی ہے اور انہوں نے اس کی بھی شدید مذمت کی. انہوں نے کہا جی یہ جو چھاپے ماری کر رہے ہیں، ہماری جو لیڈیز ہیں ان کی جو عزت پامال کر رہے ہیں، یہ بالکل جو ہے یہ سراسر میں اس بات کو جو ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہماری جو سکھ کمیونٹی ہے، ان کی نسل کشی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری جو سکھ کمیونٹی ہے اس کی نسل کشی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہندوتوا کے ذریعے. اور انہوں نے کہا جی کہ اگر ہماری بیساکھی پر انہوں نے کوئی مسئلہ خراب کیا تو میں پوری دنیا کے سکھوں کو یہ کال دے دوں گا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ان کے جون سے ملک کے اندر ان کے جو امبیسی ہیں ان کے باہر جاؤ اور جا کے احتجاج کرو. انہوں نے کہا جی میں یہ جو ہے میں کال دے دوں گا، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا کہا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہیں ہم ان کے غلام نہیں رہیں گے. انہوں نے کہا جی یہ ہمیں غلام رکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کے غلام نہیں رہنا چاہتے، نہ ہم ان کے غلام رہیں گے، نہ ہم ہندوتوا کے غلام ہیں، نہ ہی ہم مودی کے غلام ہیں. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. جو ہمارے لوگ انہوں نے اٹھائے ہیں امرت پال سنگھ کے کریک ڈاؤن کے دوران، جو انہوں نے کوئی 200-250 بندہ اٹھایا، انہوں نے کہا جی ان کو نہ اندر کھانے پینے کی چیزیں دی جا رہی ہیں، نہ ان کو کوئی میڈیسن وغیرہ دی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نارما سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے.
اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے آخری جو کویسچن ایک جرنلسٹ نے امرت پال سنگھ کے بارے میں کیا. انہوں نے کہا جی کہ امرت پال سنگھ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ امرت پال سنگھ کو اگر انہوں نے پکڑنا تھا تو یہ اس ٹائم پکڑتے کہ جس ٹائم جو ہے وہ اپنے گھر کے بستر پہ سویا ہوا تھا. اس ٹائم تو انہوں نے پکڑا نہیں. جب وہ نکل گیا بعد میں انہوں نے پیچھے جو ہے ڈنڈورا رولر ڈال دیا. پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے یہ ان کی ایک چال ہے, ہندوتوا کی ایک چال ہے, اور یہ جو ہے امرت پال کا بہانہ بنا کے جو ہے یہ دوبارہ جو ہے یہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر, پنجاب کے اوپر. تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا جی ہم یہ ان چیزوں کو بالکل, اب ہماری جو سکھ ہیں وہ اس سٹیج پہ نہیں ہے کہ وہ ان کا ظلم جو ہے وہ برداشت کریں, اور ہم اس کے خلاف جو ہے وہ احتجاج بھی کریں گے اور ہم ہر فورم پہ جائیں گے. اور انہوں نے جو فل جو ہے نا, فل جسے آپ کہہ سکتے ہیں, انہوں نے دھمکی والی جو پریس کانفرنس کی ہے جی. اس کے ساتھ ہی جی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اگلے موضوع کے ساتھ. مجھے جو لوگ انڈیا سے دیکھ رہے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اسے لائک کریں, اسے اچھا اپنی رائے کا اظہار کریں, اور آل نوٹیفیکیشن کے اوپر کلک کریں تاکہ میری تمام آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے. اور مجھے سپورٹ کریں, یہ آپ کا اپنا چینل ہے, تاکہ میں کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہے میں لاتا رہتا ہوں امرت پال سنگھ کے حوالے سے, اور جو وہاں سچویشن انڈیا میں چل رہی ہے اس حوالے سے. میری اگر آپ جائیں گے میری ویڈیو لسٹ میں جائیں گے تو آپ کو کافی ساری امرت پال سنگھ کے بارے میں جو ہے ویڈیوز میں نے جو بنائی ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو جو ہے اجازت دیجیے, ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی موضوع کے ساتھ اگلی کسی ویڈیو میں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اسے جو ہے پیار دیں. بہت بہت شکریہ, مہربانی. اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد.